کیا آپ جانتے ہیں کن مسلم ممالک نے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر رکھا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے 5 ایسے مسلم ممالک کے متعلق جنہوں نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کیے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور جانتے ہیں اصل حقیقت جو بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ نمبر 1، مراکش۔ شمالی افریقہ کی مغربی کنارے پر واقع ایک مسلم ملک ہے جس کی تاریخ 1200 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ ملک صدیوں تک اسلامی تہذیب، تجارت اور علم کا ایک اہم مرکز رہا اور آج بھی اس کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہے۔ 2020 میں مراکش نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان روابط اس سے کئی سال پہلے سے موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاکھوں اسرائیلیوں کی خاندانی جڑیں مراکش سے جا ملتی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں معاشروں کے درمیان ایک تاریخی تعلق پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، بحرین۔ بحرین خلیج فارس میں واقع ایک چھوٹا مگر انتہائی اہم مسلم ملک ہے۔ رقبے میں چھوٹا ہونے کے باوجود بحرین مشرق وسطیٰ کے اہم مالیاتی اور تجارتی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ 2020 میں بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ بہت سے ماہرین کے مطابق اس فیصلے کے پیچھے علاقائی سیکیورٹی، اقتصادی تعاون اور بین الاقوامی شراکت داری کو مضبوط بنانا اہم عوامل تھے۔ نمبر 3، مصر۔ مصر مشرق وسطیٰ کا ایک انتہائی طاقتور اور تاریخی مسلم ملک ہے جو افریقہ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب موجود ہے، اور آج بھی اس کی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ سوئز کینال ہے جو عالمی تجارت میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ سن 1979 میں مصر نے اسرائیل کے ساتھ تاریخی امن معاہدہ کیا جسے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا عرب ملک بن گیا جس نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ نمبر 4، ترکی۔ ترکی ایک ایسا مسلم ملک ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی تاریخ عثمانی سلطنت سے جڑی ہوئی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کئی صدیوں تک دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک رہی، جس نے یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ 1949 میں تعلقات قائم کیے، لیکن وقت کے ساتھ یہ تعلقات کبھی مضبوط اور کبھی کشیدہ رہے۔ ماہرین کے مطابق ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی سب سے بڑی وجہ سیاسی توازن، امریکہ اور مغربی دنیا کے ساتھ روابط قائم کرنا ہے۔ اس لیے ترکی ایک مسلم دنیا کا حصہ اور دوسری طرف نیٹو کا ایک اہم رکن بھی ہے۔ نمبر 5، آذربائیجان۔ آذربائیجان قفقاز کے علاقے میں واقع ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جو یورپ اور ایشیا کے سنگم پر ایک انتہائی اہم جغرافیائی مقام رکھتا ہے۔ یہ ملک 1951 میں سوویت یونین سے آزادی کے بعد ایک نئی ریاست کے طور پر سامنے آیا اور اپنی خارجہ پالیسی کو عملی بنیادوں پر تشکیل دیا۔ آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات زیادہ تر غیر جذباتی اور پریکٹیکل ڈپلومیسی پر مبنی ہیں، جن میں دفاعی تعاون ایک اہم وجہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل آذربائیجان کو جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور ہتھیار فراہم کرتا ہے، جبکہ آذربائیجان توانائی کے شعبے میں ایک اہم شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ آذربائیجان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ملکی مفاد ہے، یعنی وہ نظریاتی سیاست کے بجائے اپنی قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات زیادہ تر معاشی اور دفاعی بنیادوں پر قائم ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔